اور اقتدار کی جنگ، لڑائی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا حمزہ شریف ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. پوری یہ بھتہ ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے، اور اسی پر پورے ملک کی معیشت کھڑی ہے، غنڈہ ٹیکس اور بھتہ ٹیکس پر. کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کرپشن کے خلاف جدوجہد کیسے ہو سکتی ہے؟ جرائم میں شراکت داری یا پارٹنرشپ ان کرائم کہوں گا. یہ تو پارٹنرشپ ان کرپشن ہے بھائی. السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ موجود ہوں. فاروق ستار صاحب متحدہ قومی موومنٹ کی واحد مضبوط آواز ہیں جو پورے شہر میں یکساں ایکسیپٹڈ ہے. باقی ایم کیو ایم کا حال آپ کے سامنے ہے کہ آج سے کچھ دنوں پہلے یعنی 240 کی سیٹ برائے نام مارجن یعنی صرف 65 ووٹوں سے وہ جیتنے میں کامیاب ہو سکے یا کامیاب کروا دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جس ایم کیو ایم کا مارجن ان کے حلقوں میں کئی لاکھ کے ڈفرینس سے جیتا کرتی تھی، آج وہ اپنی کارکردگی اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے 60 اور 65 ووٹوں پہ آ گئی. آج ہمارا موضوع گفتگو رہے گا کہ NA 245 جس میں فاروق ستار بھائی خود امیدوار ہیں، ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم کا امیدوار معید انور، پاک سرزمین پارٹی سے حفیظ الدین ایڈوکیٹ، اور پاکستان تحریک انصاف سے شاید محمود مولوی صاحب ہیں. فاروق ستار صاحب کا جو حلقہ ہے، حلقہ انتخاب ان کا حلقہ رہائش بھی ہے، اور اپنی پیدائش سے لے کر آج کے دن تک اسی مکان میں رہتے ہیں، اسی علاقے میں گھومتے پھرتے ہیں، اسی علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ میں اپنے انٹرو میں ہی بتا دینا چاہوں گا، آج کا سوال یہ نہیں ہوگا کہ فاروق بھائی آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں. کامیابی تو لکھی ہے انشاءاللہ، لیکن آج کا سوال یہ ہوگا کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ان کا الحاق کس کے ساتھ ممکن ہے، اور موجودہ صورتحال کہ میرا مال جو بکنے والا مال ہے، میرا بکاؤ مال، یعنی جس کو آج کل سیاسی زبان میں کہتے ہیں لوٹا، میرا لوٹا زندہ باد، تمہارا لوٹا مرد آباد. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی، آج جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، آپ سے زیادہ زیرک اور دور اندیش سیاستدان اس وقت پاکستان میں مشکل سے ملے. پہلے تھوڑی سی ملکی حالات کی پہ روشنی ڈال دیجئے کہ پرویز الہی کی حکومت آ گئی یا لائی گئی، اور لائی گئی تو کیا دوبارہ سے دے آر آن دا سیم پیج، یا پیجز بدل گئے، صفحے بدل گئے، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی یا وہ مخلوقیں، وہ بزرگ وہ بدل گئے، کیا ہوا؟ میرے خیال میں آج کی سیاست انتہائی غیر ذمہ دارانہ سیاست ہے، اور مجھے اس وقت بڑی سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کی کسی اقدام میں کوئی ایسی بصیرت نظر نہیں آتی کہ جس سے ملک کے 22-23 کروڑ عوام مایوسی سے نکل کر امید کی طرف جائیں. یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پوری قوم ڈالر 240-250 پہ جا رہا ہے، تیل کی قیمتیں بھی 200-250 اور اب 300 کی طرف جانے کی تیاری کر رہی. مہنگائی اور بے روزگاری نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور پہلے گراف اس طرح اوپر جا رہا تھا، اب لینئر ایکسپوننشلی جا رہا ہے. یعنی ساری بگاڑ اور خرابیاں جو قومی سطح کی ہے اس کا گراف ایکسپوننشلی اوپر جا رہا ہے. تو اگر اتنی تیزی سے تباہی اور بربادی ہو رہی ہو، اور اس میں کراچی جو کہ چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، 60% سے زیادہ کا ریونیو اور ٹیکس جو ملک کو دیتا ہو، اس شہر میں جب غیر معمولی بارشیں ہوں حالیہ تاریخ کی، اور اس میں ڈیفنس کلفٹن اور ناظم آباد میں کوئی فرق نہ رہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفنس اور ناظم آباد، نہ کوئی برگر رہا نہ کوئی بن کباب. تو جب یہ صورتحال ہو اور اقتدار کی جنگ، لڑائی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا حمزہ شریف ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، پوری قوم کو بھی اس تماشے کے پیچھے لگا لیا گیا، ٹرک کی بتی کے. اور وہ بھی کراچی اور 3 کروڑ کراچی کے شہریوں، حیدرآباد اور اندرون سندھ میں بھی جہاں بارشیں ہوئی، ان کا کوئی غم خار نہیں تھا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا. پہلی بار ہوا کہ اتنی بارشیں ہوئیں، بلاول زرداری بھٹو کو
یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا کہ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ اگر زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا، اور آپ نے دیکھا کہ جب اتنی بارش ہوئی کراچی میں تو پانی اتنا آیا کہ وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے گھروں میں بھی بھر گیا. انہیں یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا. نہ زرداری صاحب نے کوئی بیان دیا اظہار یکجہتی، نہ شہباز شریف نے کوئی بیان دیا اظہار یکجہتی، نہ عمران خان نے. تین بڑی پارٹیاں ملک کی، ان تینوں کے کسی بھی بڑے رہنما یا سربراہ نے کراچی کے زخموں پر کراچی والوں کے آنسو. مطالبہ یہ تھا کہ آفت زدہ قرار دیں، کراچی کو ٹیکسوں کی چھوٹ دیں. الٹا ستم بالائے ستم جو سپر ٹیکس ہے 6,000 روپے کا تاجروں پر اور جو کاروباری دکانداروں پر، ماہانہ 6,000 روپے کا انڈائریکٹ ٹیکس، یہ بھتہ ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے. اور اسی پر پورے ملک کی معیشت کھڑی ہے، غنڈہ ٹیکس اور بھتہ ٹیکس پر. تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے، مڈل کلاس ٹیکس دے رہی ہے، غریب مہنگائی اور کی چکی میں روزانہ بار بار پسا جا رہا ہے. انار کلی کو تو ایک دیوار میں چنوایا گیا تھا، کراچی والوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ زندہ درگور کر دیا گیا ہے، زمین میں دفنا دیا گیا ہے. تو یہ حالت ہے میرے بھائی. اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد بے حسی، مجرمانہ غفلت، لا تعلقی کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ مایوسی اسی طرح بڑھی اور اصلاح احوال کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو پھر جرائم، انتہا پسندی، دہشت گردی اچانک سر اٹھائیں گے. پھر لوگ کہیں گے یہ اچانک کیسے ہوا؟ تو پھر یہ شعر یاد آنا چاہیے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو حادثات ہونے والے ہیں نا، جب ہو جائیں گے تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. پھر 1100 ارب روپے کا زبانی کلامی پیکیج آئے گا اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوگا. پھر جو فرزند زمین اپنے آپ کو کہتے تھے، سب سے بڑا کلیم کرتے تھے، جن کے ساتھ اور جن کے شہروں کے ساتھ، جن کے خانوادوں کے ساتھ سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہوا، کوٹا سسٹم کے نام پر مردم شماری کو جو ہے وہ ان کی آبادی کو کم کر کے اور ان پر بلدیاتی اختیارات اور وسائل، یہ ساری چیزیں ان کی سلب کر کے، پھر آپ دیکھیں نا تو وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، ہے نا. 4 سال پی ٹی آئی کے ساتھ، پھر نکاح پہ نکاح پڑھ کے پی ڈی ایم کے ساتھ. عدت کی مدت بھی 3 مہینے ہوتی ہے، وہ 3 مہینے گزارنا بھی گوارا نہیں ہے بھائی. ایک سوال ہوگا فاروق بھائی، آپ کی سابقہ جماعت، یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی جماعت کے لیگل انہیریٹڈ امین ہیں، میں یوں کہوں گا کہ ہم سب جانتے ہیں، ان کو ذرا بھی حیا نہیں آ رہی، ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کرپشن کے خلاف جدوجہد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا رہے صرف ایک جملے میں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کرپشن کے خلاف، مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ان کو عقل پہ ان کے اوپن پڑ رہے ہیں، عقل پہ تالے لگ گئے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو مینڈیٹ جو 6 سیٹوں کا ملا ہے، آئندہ 1 سیٹ بھی یہ مشکل سے ان کو ملے گی. دیکھیں، میں تو اس کو سادہ لفظوں میں جرائم میں شراکت داری یا پارٹنرشپ ان کرائم کہوں گا. یہ تو پارٹنرشپ ان کرپشن ہے بھائی، پارٹنرشپ ان لوٹ اینڈ پلنڈر، پارٹنرشپ ان فلیسنگ پیپل، لوگوں کو لوٹنا کھسوٹنا. مطلب ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہ چھوڑنا جانا ہو. یعنی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی تھوڑی کرپشن کم کریں تاکہ شاید ایم کیو ایم میں جو کرپٹ عناصر ہیں وہ تھوڑا اس میں اپنا شیئر زیادہ لے لیں. یہ ہے پارٹنرشپ. وزارتوں میں پارٹنرشپ، گورنرشپ چاہیے، ایڈمنسٹریٹرشپ چاہیے، اقتدار چاہیے، اختیار اور وسائل نہیں چاہیے. اصل تو اختیار اور وسائل کے لیے آپ معاہدہ کرتے، وزارتیں نہ مانگتے، گورنرشپ نہ مانگتے، ایڈمنسٹریٹرشپ نہ مانگتے، وفاق میں وزارتیں نہ لیتے، جو ایم کیو ایم کے سربراہ نے پہلا بیان دیا تھا. لیکن وہ بیان اپنی جگہ رہ گیا اور اس کے بعد ساری چیزوں کی مانگ اور مطالبے سامنے آ گئے. تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں اس طرح اگر دھول جھونکیں گے، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم، یو کین فول آل پیپل سم ٹائم، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سارے لوگوں کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے.